کی تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے اپنی رحمت سے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی ہماری ماں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بندو، اس کے بعد بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، اور خاص طور سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل، آپ کے اصحاب اور ان تمام لوگوں کے اوپر جو قیامت کے دن تک آپ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ اللہ کے بندو، اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے یہاں عفت، پاک دامنی، طہارت اور حیا اور اس جیسی جو صفات ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے بندو، اسی لیے اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا جو مقام آج تک کسی دین اور دھرم نے اسے عطا نہیں کیا۔ اللہ کے بندو، آج ہم اگر اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، خاص طور سے ہماری وہ مائیں اور بہنیں جنہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ کی قسم ان کی زندگی اتنی خوبصورت اور اتنی خوبصورت ہوگی جس کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بندو، پردے کا حکم، عفت، پاک دامنی اور حیا کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اپنی ان بندیوں کو دیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، تم اپنے گھروں کے اندر رہو، پردے میں رہو، اور زمانہ جاہلیت کی طرح سے بے پردہ مت گھومو۔ اللہ کے بندو، آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ہماری مسلم مائیں اور بہنیں جس طریقے سے بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں وہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ہم اپنی ان ماں اور بہنوں کو اس عہد رسالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف، صحابہ کرام کے زمانے کی طرف اور ان کے بعد میں آنے والے زمانے کی طرف کس طرح سے لے کر جا سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں ظاہر کروں گا، کچھ چیزیں بیان کروں گا جس کے ذریعے سے ہم ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسا سماج تشکیل دے سکتے ہیں جہاں کی عورتیں باپردہ ہوں، باحجاب ہوں، اور عفت، حیا اور پاک دامنی اور ان جیسی صفات ان کے اندر موجود ہوں۔ اللہ کے بندو، سب سے بڑی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، اپنے رب سے ڈرے، اور اللہ کی بندیوں، خاص طور سے آج کا یہ خطاب آپ لوگوں کے نام ہے۔ میری پیاری بہن، میری پیاری ماں، یہ خطاب صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ اللہ کی بندی، تو اس وقت کو یاد کر جب قیامت کے دن تیری قبر پھٹے گی اور تجھے نکالا جائے گا تیری قبر سے، تو دیکھے گی کہ لوگوں کی طرح سے تو بھی میدان محشر کی طرف جا رہی ہے، کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اللہ کی بندی، تو اس وقت کو یاد کر کہ جب تیرا رب تجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے تجھ سے پوچھے گا اور تجھے تیرے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، تجھے لوگوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، اور پھر تجھ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ تیرے درمیان اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی مترجم نہیں ہوگا۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ الا سیکلمہ اللہ، تم میں سے ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے،
لیس بینہ و بینہ ترجمان، تمہارے اور رب کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، تجھے تیرے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اے عائشہ، اے عبد الرحمن کی بیٹی، اے فاطمہ، اے عبد السلام کی بیٹی، اے زینب فلاں کی بیٹی، تو اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی، اور وہ رب جو جبار ہے، جو قہار ہے، جو منتقم ہے، جو بڑا ہی زبردست ہے، جس کی پکڑ بڑی ہی مضبوط ہے، اللہ کی بندی تو اس وقت کیا جواب دے گی اگر تو نے اس کی بات نہیں مانی اس دنیا کے اندر؟ اللہ نے تجھے کہا پردہ کر، اگر تو نے پردہ نہیں کیا تو اپنے رب کو کل کیا جواب دے گی؟ اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھے گا اور کہے گا کہ میں نے تجھے پردہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت کچھ بول نہیں پائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ تو یہ کہے کہ میں نے تیری آیتوں کو سنا ہی نہیں تھا، تیری آیتوں کو پڑھا ہی نہیں تھا، تیرے قرآن کو پڑھا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ گواہوں کو لے کر کے آئے گا اور نبی تیرے خلاف گواہی دیں گے، فرشتے تیرے خلاف گواہی دیں گے، اور تیرے گھر کی عورتیں تیرے خلاف گواہی دیں گی، اور تو اس وقت کچھ نہیں کر پائے گی۔ اللہ کی بندی اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جب کہے گا کہ اے اللہ کی بندی، میں نے قرآن مجید کے اندر پردے کی آیتیں نازل فرمائی تھی اور تجھے پردہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت اللہ کی بندی تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے میری پیاری بہن، خیر اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ تو اپنے رب سے ڈرے اور اس کے عذاب سے ڈرے، اس کا تقوی اختیار کرے اور اس کی بات مانتے ہوئے پردے کو اختیار کرے، جس کے اندر تیری عزت ہے، جس کے اندر تیرے لیے شرف ہے، جس کے اندر تیرا بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کی بندی، کیا تجھے یاد نہیں اسلام کی وہ عورتیں جنہوں نے پردہ کر کے اس دنیا کی سب سے بہترین عورتیں کہلائی، جو غیر محرم مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے پردہ کیا کرتی تھی؟ اللہ کی بندی، اس لیے اللہ کا تقوی اختیار کر اور اللہ سے ڈر۔ دوسری چیز اس سلسلے میں جو معاون اور مددگار ہو سکتی ہے پردے کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے بچی کی تربیت اس طرح سے کی جائے کہ وہ پردے کی اسے عادت پڑے، وہ پردہ پہننے کی عادی ہو جائے اور حجاب اور برقع پہننا وہ شروع کر دے۔ اللہ کی بندو، یہ عام لوگوں کے لیے بھی اور لڑکی کی ماں کے لیے بھی، اس کے خاندان کے لوگوں کے لیے بھی بڑی ہی ضروری چیز ہے کہ اس کی تربیت اسلامی تربیت کی جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں بھی باپردہ ہو، باپ اس کے اندر غیرت ہو، بھائی اس کے اندر غیرت ہو، وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو خاص طور سے، بچیوں کو خاص طور سے ان کی تربیت اور ٹریننگ ایسی کرے کہ وہ بچپن سے پردہ کریں۔ اس لیے کہ جو چیز انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے بچپن سے کرتا رہتا ہے، بڑا ہونے کے بعد میں وہ چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے گھرانوں کا یہ حال ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچی ہیں، جو بالغ ابھی نہیں ہوئی ہیں، ہم انہیں ایسے کپڑے پہناتے ہیں جو اسلامی کپڑے نہیں ہیں، جو اسلامی لباس نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، پھر ان بچیوں کی عادت انہی کپڑوں پر ہو جاتی ہے، اور جوان ہونے کے بعد میں، جوانی کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد میں وہ اپنے لیے ان کپڑوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی عادت بچپن سے ایسی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے۔ باپ ذمہ دار ہے اپنے گھر کے اندر، بھائی بھی ذمہ دار ہے اپنی بہنوں کا، اسی طریقے سے ماں بھی ذمہ دار ہے اپنے بچوں کی اور اس کے شوہر کے گھر کی، کہ وہ کس طرح سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے بندو، یہ بچیاں ہم سے قیامت کے دن سوال کریں گی
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارا محاسبہ کرے گا اور ہماری پکڑ کرے گا، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان بچیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ کے بندو، آپ لوگوں کو یاد ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظری رحمت کے حقدار نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ انہی میں سے ایک وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور ایک وہ آدمی جو دیوس ہے۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی بہن اور بیٹیاں باپردہ ہوں اور پھر دوسرا مرد ان کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے اور اس کے دل کے اندر غیرت نہ جائے، غیرت اس کی مر جائے، اس کے یہاں بے غیرتی ہو، دیوسیت اس کے یہاں پائی جائے۔ اللہ کے بندو، ہم نے عربوں کے یہاں دیکھا ہے، عربوں کے یہاں اگر ان کی عورتوں کو کوئی آدمی برقعے کے اندر بھی غلط نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرے تو وہ لوگ اتنا زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے۔ اتنا خطرناک ان لوگوں کو غصہ آتا ہے کیونکہ ان کے اندر غیرت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے بندو، غیرت یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے حضرت ایک صحابی ان کی تعریف بھی کی ہے ان کی غیرت کی وجہ سے، اس لیے ہم کو باغیرت بننا چاہیے، غیرت مند انسان بننا چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے اہل و عیال اور بچیوں کے لیے بھی اور اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ کے بندو، حیا یہ عورت کے لیے سب سے انمول تحفہ ہے۔ حیا، شرم یہ عورت کے لیے، ایک دوشیزہ کے لیے، ایک جوان لڑکی کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں ہے عورت کے لیے، اور ہم میں ہر آدمی ایک با حیا عورت کو پسند کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حیا والی ہو، اس کی بیوی با حیا ہو۔ کوئی بھی بے حیا عورت کو پسند نہیں کرتا اور اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کے بندو، حیا یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ الحیاء والایمان قرینان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حیا دونوں کی دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، دونوں ایک ساتھ ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا ذَهَبَ الْآخَرُ، اگر حیا ختم ہو گئی تو سمجھیے کہ ایمان چلا گیا، اور اگر کسی کا ایمان ختم ہو گیا تو سمجھیے کہ وہ بے حیا ہے، اس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا اور شرم ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس کے یہاں حیا نہیں، شرم نہیں، اس کے یہاں پر ایمان نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبب بتایا ہے جہنم میں داخل ہونے کا۔ میں نے شروع خطبے کے اندر آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو قسم کی عورتوں کو، دو قسم کے لوگوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک قسم کی وہ عورتیں نساء کاسیات، جو کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی، عاریات لیکن وہ ننگی ہوں گی، مائلات لوگوں کی طرف مائل ہوں گی، ممیلات یا لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں گی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر یعنی جو وہ چوٹی باندھے گی، ان کے سر اونٹ کے کوہانوں کے مانند ہوں گے، یعنی چوٹی کو لٹکائیں گی نہیں بلکہ چوٹی کو اس طرح سے باندھ کر کے، جس طرح سے گچھا باندھ دیا جاتا ہے اس طرح سے اپنے سر کے اوپر چوٹی کو باندھ لیں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ، یہ ایسی عورتیں جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گی۔ ولا یجدن ریحہا، اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ
جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے، لیکن ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا شر نسائکم المتبرجات، تمہاری سب سے بری عورتیں وہ ہیں جو بے پردہ ہوتی ہیں، جن کے ہاں پردہ نہیں، حجاب نہیں، نقاب نہیں، برقع نہیں، جن کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ہم میں سب سے بری عورتیں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، المتخیلات، جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، جن کے اندر غرور اور گھمنڈ اور تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتِ، یہی عورتیں در حقیقت منافقہ ہیں، یہی عورتیں در حقیقت جن کے یہاں نفاق چھپا ہوا ہے، جو ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن اندر سے یہ منافق ہیں، منافقات ہیں، نفاق جن کے دلوں کے اندر گھر کر گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنة منهن، ان عورتوں میں سے جنت کے اندر ویسے ہی داخل ہوں گی جیسے کہ ایک کوا جس کے پاؤں سفید ہوں یا جس کے پر سفید ہوں پایا جاتا ہے۔ آپ غور کریں اس مثال کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کوے کی مثال دی کہ جنت میں یہ عورتیں ویسے ہی ہوں گی، ایسا کوا جس کے پاؤں سفید ہوں یا اسی طریقے سے جس کے پر سفید ہوں۔ کیا آپ میں سے کبھی کسی نے ایسا کوا دیکھا ہے؟ بہت کم پایا جاتا ہے، شاذ و نادر، بہت مشکل سے ڈھونڈنے کے بعد میں کبھی کسی کو مل جاتا ہے ایسا کوا جو اس صفت کا حامل ہو۔ اسی طریقے سے بے پردہ عورتیں، بے حیا عورتیں جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی، برقع نہیں لگاتی، اللہ کے بندو جنت کے اندر بھی ان کی مثال اسی کوے کی جیسی دی گئی ہے کہ جنت میں ان کی تعداد شاذ و نادر ہوگی، بہت کم ہوگی، ہو سکتا ہے اکی دکی ان میں سے کبھی چلی جائے تو چلی جائے، لیکن اکثر ان میں سے جنت کے اندر نہیں جائے گی۔ اللہ کے بندو، ہم لوگ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم لوگ اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنے رب کی بات مان کر کے اس کی عبادت کریں، اس کو خوش کریں اور پھر جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے، اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کے بعد میں جنت میں چلے جائیں۔ بس فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہے۔ اللہ کی بندیوں، جنت کے اندر حوریں ہیں، حوریں، حوروں کی صفت کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ایسی ہیں جو خیموں کے اندر ہیں، یعنی پردے کے اندر ہیں۔ کأنہن بیض مکنون، دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈوں کے مانند ہیں، گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتیوں کے مانند ہیں۔ اللہ کے بندو، ایک انڈا کس طرح سے مرغی اس کو چھپاتی ہے، کسی کو ظاہر نہیں کرنے دیتی ہے، اسی طریقے سے جنت کی حوروں کی مثال دی گئی ہے، جنت کی حوروں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اس طرح سے ہوں گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جنت میں جو عورتیں جائیں گی وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو با حیا ہوں، با پردہ ہوں۔ اللہ کی بندیوں، اگر کوئی عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر کے اور اسی طریقے سے ایسی چیزیں لگا کر کے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهِيَ زَانِيَةٌ، یہ عورت کیا ہے؟ زانیہ ہے۔ خوشبو لگائے، خاص طور سے ہم لوگ شادی کے موقع پر، ہم لوگ اپنے مناسبات کے موقع پر، جب خوشی کی کوئی مناسبت آتی ہے، عید اور خوشی کے تہواروں کے اندر ہماری عورتیں اپنے جسم کے ساتھ میں جو کھلواڑ کرتی ہیں اس کے اوپر اور انہیں دیکھ کر کے رونا آتا ہے۔
اور اللہ کی بندیوں، آپ آج دنیا کے اندر جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں وہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ روحانی بیماریوں سے مراد کسی عورت کے اندر جن داخل ہو گیا، کسی عورت کا عاشق بن گیا، یہ سب چیزیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جو راقی ہوتے ہیں، راقی رقیہ کرنے والے لوگ، وہ اپنا تجربہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے بارہا ایسا پایا مریض کو کہ وہ فلاں شادی میں گیا تھا، فلاں شادی میں گیا، جن پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جن حاضر ہوا، بولا میں فلاں جگہ فلاں شادی کے اندر اس کے چمٹ گیا تھا، اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ کے بندوں، تو یہ بے پردگی روحانی بیماریوں کا بھی سبب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روحانی طور پر بالکل صاف ستھرے ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ روحانی طور پر ہم شفایاب ہوں، صحیح سالم ہوں، تو اس کے لیے یہ پردہ سب سے بہترین علاج ہے۔ یہ پردہ اس کے لیے سب سے بہترین سبب ہے تاکہ وہ محفوظ رہے لوگوں کی گندی نگاہوں سے، بد نظری سے، گندی نظر سے، اور اسی طریقے سے شہوانی نظروں سے وہ لوگوں کی محفوظ رہے گی۔ اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی صفات بیان کی ہیں اور ان کی اچھی صفات بیان کی ہیں جو عورتیں بے پردہ نہیں بلکہ با پردہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو باغیرت بنائے، غیرت مند بنائے، اور ہمارے اندر حیا پیدا کرے۔ ہم اپنے گھر کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے غیرت مند بنے، اپنی بیویوں کے لیے، بچیوں کے لیے، ماؤں کے لیے غیرت مند بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھیں، اسلام پر قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن جلابيبهن۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فخرجت على قوم إلى آخر الحديث۔ اللہ کے بندوں، پردہ اس کی کچھ شرطیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہے۔ پردہ جن شرائط کے اوپر محیط ہے، جو اسلامی پردہ ہم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پردہ جو ہو، لباس جو ہو، وہ تنگ نہ ہو، چست نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مردوں کے مشابہ نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ان عورتوں کے مشابہ نہ ہو جو کافر عورتیں ہیں، یعنی کافر عورتوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ شہرت والا لباس نہ ہو۔ اب اگر کوئی لباس
ان شرائط کے اوپر پورا اترتا ہے تو وہ اسلامی لباس ہے. ورنہ اگر جو لباس ان شرائط پر پورا نہیں اترتا ہے تو سمجھیے کہ وہ اسلامی لباس نہیں ہے. اور مردوں کے مشابہت آج کل کے سماج کے اندر لباس کے سلسلے میں عورت بہت زیادہ محتاط نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں مردوں کی مشابہت اترتا نہیں ہے تو وہ اسلامی لباس نہیں ہے. ہمارے یہاں پر جو برقع پہنا جاتا ہے یا جو نقاب لگایا جاتا ہے وہ ایسا برقع ہوتا ہے کہ جسم کے بالکل چپکا ہوا ہوتا ہے. نہیں، عورتوں کا لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو بالکل ڈھیلا ڈھالا ہو، جو بالکل جس کے اندر جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو، جس کے اندر جسم کے جو کچھ نشیب و فراز ہیں، جسم کے حصے ہیں وہ ظاہر نہ ہوتے ہوں. اگر کسی برقعے کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں تو اللہ کے بندو ہمیں اس برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی کپڑا ڈالنا چاہیے. اللہ کے بندو اسی طریقے سے چہرہ اور ہاتھ یہ پردے میں داخل ہے کہ نہیں ہے، اس کو چھپانا چاہیے کہ نہیں چھپانا چاہیے. علماء کرام کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول کے مطابق علماء لکھتے ہیں کہ چہرہ اور اسی طریقے سے ہاتھ یہ بھی عورت کا پردہ ہے اور عورت پوری کی پوری پردہ ہے اور اسے پورا کا پورا اپنے جسم کو چھپانا چاہیے اور کہیں سے بھی اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے اپنے حصے کو. اللہ کے بندو انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو غیرت مند بنائے. ایک اعلان ہے مسجد کی تعمیر کے سلسلے سے. آپ لوگوں کی یہاں کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، آپ لوگ اس کے اندر بھرپور تعاون کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو بہترین بدلہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا اور اس کو بہت زیادہ بڑھا کر چڑھا کر کے تمہارے لیے کل قیامت کے دن دے گا. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا. یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے اگر وہ گھر بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کمفحص قطعۃ، یعنی ایک ایسا پرندہ جو صحرا کے اندر ہوتا ہے، کوئی آدمی اس پرندے کے انڈا دینے کی جگہ کے برابر بھی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا. اور ہم میں سے ہر آدمی اس کے لیے کوشش کرے، ہم میں سے ہر آدمی اس خیر کے کام کے لیے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالے. اللہ کے بندو، اللہ کی قسم یہی وہ قرض ہے جس کا انسان اپنے رب کے پاس میں بہترین بدلہ پائے گا. موت کے وقت میں انسان یہ سوچے گا اے کاش کہ وہ کچھ صدقہ کر لے. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، صدقہ کر کے خیرات کر کے اللہ کا گھر بنا کر کے مسجد کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ڈال کر کے میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اللہ کے بندو یہ وہ گھر ہیں جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ کے یہ وہ گھر ہیں، دنیا کی جنتیں ہیں، یہ دنیا کی جنتیں جہاں پر سکون نازل ہوتا ہے، جہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. ابھی آپ لوگوں کو معلوم نہیں اس مسجد کو کتنے فرشتوں نے گھیر کے رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، صبح اور شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اس لیے آپ لوگوں کا سب سے بہترین خرچ جس جگہ ہو وہ اللہ کا گھر ہو. اس سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. ہم دنیا کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں،
لیکن اللہ کے ان گھروں کے لیے ہمارے جیب سست پڑ جاتے ہیں، ہم بخالت سے کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور شیطان ہمیں فقر کا وعدہ دلاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان ہمیں فقر اور فقیری غربت کا وعدہ دلاتا ہے، بے حیائی کا وعدہ دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تعالیٰ آپ سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، آپ سے اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ کو بے شمار اجر اور ثواب دے گا. حالانکہ اللہ کو ہمارے قرض کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے، بہت جواد ہے، لیکن ہمارے ہی فائدے کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. جو کچھ تم اللہ کے راستے میں پیش کرو گے بہترین بدلہ پاؤ گے اللہ کے یہاں. بدلہ کیا ہے؟ بہترین بدلہ کیا ہے؟ بے شمار اجر اور ثواب، اور اللہ کے یہاں جنت جس کی ہم تمام لوگوں کو چاہت ہے، جو ہمارا مطلوب ہے، جو ہمارا مقصود ہے، جس کے لیے ہم دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ہمارا حقیقی مسکن وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کی ان مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے ان گھروں کو آباد کرنے والا بنائے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے ان گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جنہیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کو بنانے کا ثواب آخرت میں مجھے عطا کرے گا. اس لیے اللہ کے بندوں اپنا سب کچھ اس اللہ کے گھر کی عمارت کے لیے اور اس کو بنانے کے لیے کھول دو، جس سے جتنا ممکن ہو سکے. اگر کوئی مال کے ذریعے سے مدد کرنا چاہے تو وہ مال کے ذریعے سے مدد کرے، اگر کوئی دوسری اور طریقے سے مدد کرنا چاہے اور اس مسجد کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہے تو وہ اس طریقے سے بھی حصہ لے. اللہ تعالیٰ نے ہر فیلڈ کے لیے لکل فن رجال، ہر فیلڈ کے لیے لوگ بنائے ہیں، ہر میدان کے شہسوار ہوتے ہیں. جو جس میدان کا آدمی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے اندر حصہ لے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں سے اپنے گھروں کا کام لے اور کام لینے والا بنائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق بھی دے کہ ہم اللہ کے اس گھر کو آباد کریں اور اس میں خرچ کرنے والے بنیں. اقول قولی هذا استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واتوب اليه انه هو الغفور الرحيم.